آزاد کشمیر اس سارے پس منظر میں ایک امن کا جزیرہ ہے۔ ہمارا وہاں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ 85% ہے، اور وہاں سوشل سٹرکچر بڑا یونیک ہے، یعنی کوئی جاگیردار تمندار سردار نہیں ہوتا، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس ہے۔ ہماری آبادی آزاد کشمیر کی ہے تقریباً 50 لاکھ کے قرب و جوار میں، اور ہمارے کشمیری پاکستان میں 18 لاکھ کی تعداد میں بستے ہیں، اور شمالی علاقات گلگت بلتستان جو ہے اس کی آبادی تقریباً 15 لاکھ ہے۔ 15 لاکھ کشمیری بیرون ملک، یورپ، مڈل ایسٹ اور برطانیہ اور امریکہ کینیڈا میں موجود ہیں، جو مسلسل فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں۔ یوں آزاد کشمیر ایک لحاظ سے امن کا جزیرہ بھی ہے، کسی درجے میں خوشحالی بھی پائی جاتی ہے، لیکن ابھی بہت سارے کام کرنے باقی ہیں۔ اگر وہ ہو جاتے اور پاکستان مستحکم ہوتا اور اسلام آباد کی پرچھائیاں وہاں نہ پڑ رہی ہوتی، تو آزاد کشمیر اس پورے بر صغیر میں آج ایک نگینے کی طرح قابل تقلید ریاست ہوتا، اور فیوچر میں جماعت اسلامی VN 2030 کے ساتھ میدان عمل میں ہے، اور ہم انشاءاللہ اہل کشمیر کو اپنے ساتھ ملا کے تو اسے بیس کیمپ بھی بنائیں گے، اور اسلامی فلاحی ریاست کا خواب لے کے جماعت اسلامی 1974 میں وہاں قائم ہوئی۔ مقبوضہ کشمیر والے تھکتے اس لیے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی خاطر میدان میں، اور اس علاقے کو اللہ کے دین کا گہوارہ بنانے کے لیے، تو جن کی نگاہ جنت پہ ہو، اللہ کی رضا پہ ہو، اور شہادت جن کی آرزو ہو، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بہت ساری مایوسیاں پھیلتی ہیں اور بہت سارے حالات، گمبھیر رات ہے، اور 70 سال بلکہ پونے 200 سال کی تاریکی ہے، اور ہماری بچیوں نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا رکھے ہیں قلم کی جگہ، لیکن بچیوں کی آنکھوں میں جو چمک ہے، سید علی گیلانی کی جو ہمالیہ سے بھی بلند استقامت ہے، وہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کا استعارہ ہے۔ اور جس طرح طویل رات کے مقدر میں صبح ہے، اسی طرح اہل کشمیر نے آزادی کی صبح دیکھنا ہے، اور پاکستان کا بھی استحکام ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ نئے لوگ ہیں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور پورے اللہ پہ بھروسے کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، کشمیر کی آزادی ہندوستان کی بربادی اور ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے کا عنوان بنے گی انشاءاللہ۔ وہاں جو مقدس خون بہ رہا ہے آئے دن بارڈر پہ، جو اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور پاکستان کی حکومت سے کہتے ہیں کہ جو انسانی حقوق کی وہاں خلاف ورزی ہو رہی ہے، اس حوالے سے بین الاقوامی برادری اور ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، انہیں متوجہ کریں۔ وہ جو خون بہ رہا ہے، ارزاں ہو رہا ہے بارڈرز کے اوپر بلا وجہ دونوں طرف، ہندوستان اور مودی جیسا ظالم انسان، جس کو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین ہے، اس کو مغرب میں جو پذیرائی ملی، پاکستان کی وزارت خارجہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور کشمیری نہ پہلے تھکے تھے، کشمیری کبھی گھبراتے کب ہیں؟ جب پاکستان میں عدم استحکام دیکھتے ہیں۔ کشمیریوں کی آرزو یہ ہے، آزاد کشمیر کی جماعت اسلامی کے امیر کی حیثیت میں کہتا ہوں، پاکستان مستحکم ہو، پاکستان میں عدل اجتماعی قائم ہو، پاکستان میں اسلامی فلاحی ریاست قائم ہو۔ کراچی والے سری نگر کو بھول جاتے ہیں، جب یہاں کراچی میں بوری بند لاشیں ملتی ہیں تو بوڑھا سید علی گیلانی تڑپ تڑپ جاتا ہے، اس لیے کہ سارے عالم اسلام بالعموم اور اہل کشمیر نے پاکستان کو اپنا مرکز نگاہ، اپنی منزل، اپنا نصب العین قرار دیا۔ کشمیر سے دہلی تک